میں ایک چھوٹے سے شہر اوریگن میں واقع 9 ڈسپیچ سینٹر میں نائٹ شفٹ پر کام کرتا ہوں۔ اکثر راتیں پرسکون ہوتی ہیں، نشے میں گاڑی چلانے والے، گھریلو جھگڑے یا کبھی کبھار کوئی حادثہ، لیکن کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی اصول پر پوری نہیں اترتے۔ یہ واقعہ پچھلی سردیوں کا ہے۔ رات کے 2:44 بجے فون بجا، نہ کوئی کالر آئی ڈی، نہ لوکیشن، بس ایک خاموش لائن، 911 آپ کی ایمرجنسی کیا ہے؟ میں نے کہا۔ کچھ لمحوں تک صرف سٹیٹک کی آواز آتی رہی، پھر مجھے سانسوں کی آواز سنائی دی، آہستہ، بے ترتیب، جیسے کوئی چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہیلو، میں نے دوبارہ کہا۔ ہیڈ سیٹ میں ایک سرگوشی گونجی، براہ کرم کسی کو مت بھیجیے گا۔ میرا جسم تن گیا۔ سر یا میڈم، مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ وقفہ آیا، پھر اس آواز نے کچھ ایسا کہا جس سے میرا دل دہل گیا۔ وہ آپ کو سن سکتے ہیں؟ میں نے مائک میوٹ کیا اور اپنے سپروائزر کو اشارہ کیا۔ ہمیں مذاقیہ کالز آتی رہتی ہیں، مگر اس میں کچھ عجیب تھا، کچھ غلط۔ میں نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ کون سن سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ بس پس منظر میں ایک عجیب سی آواز، جیسے دھات کنکریٹ پر گھس رہی ہو۔ کیا آپ چھپے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، آواز نے کہا، تہہ خانے میں۔ میں نے فوراً کال ٹریس کرنے کی کوشش کی، کچھ بھی نہیں، نہ سگنل، نہ ڈیٹا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کال وجود ہی نہیں رکھتی۔ آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آواز آئی، آپ کو پہلے ہی معلوم ہے میں کہاں ہوں۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سر، میں مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ نیلی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آواز نے بات کاٹ دی۔ اور پچھلے گھنٹے آپ نے میز پر کافی گرائی تھی۔ میں نے فوراً ہیڈ سیٹ اتار دیا۔ میرا سپروائزر مجھے گھورنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ کالر، میں نے سرگوشی کی، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے ریکارڈنگ دوبارہ سنی، لیکن لائن مکمل خاموش تھی، نہ سانسوں کی آواز، نہ کوئی سرگوشی۔ کال لاگ میں 2:46 پر کوئی کال درج ہی نہیں تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ تھکن ہے، ذہنی دباؤ ہے، نائٹ شفٹ انسان کو توڑ دیتی ہے۔ پھر 3 نوٹس ہی پر فون دوبارہ بجا، وہی خاموش لائن۔ میں نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر اٹھا لیا۔ 911، میں نے آہستہ کہا۔ وہی آواز لوٹ آئی، انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے۔ میرا سینہ بھاری ہو گیا۔ کون؟ وہ دوسرے، آواز بولی۔ انہیں یہ پسند نہیں کہ کوئی ان کے بارے میں بات کرے۔ اب مجھے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، بھاری، آہستہ، ایک سے زیادہ۔ میری بات سنو، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ بتاؤ کہاں ہو، میں مدد بھیجتا ہوں۔ نہیں بھیج سکتے، آواز نے کہا۔ آپ پہلے ہی بھیج چکے ہیں۔ میں نے کسی کو نہیں بھیجا، پچھلے سال بھیجا تھا، آواز نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں چونک گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ عمارت، آواز بولی، پہلے ایک گھر تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے کہا۔ یہ سینٹر 90 کی دہائی میں بنا تھا۔ عمارت اوپر سے، آواز نے سرگوشی کی، مگر تہہ خانہ اس سے بہت پہلے سے موجود ہے۔ فون پر ایک دروازہ چرچراتا ہوا کھولا، پھر چیخیں اور لائن کٹ گئی۔ ہم نے پھر بھی پولیس کو بھیجا۔ پروٹوکول کے مطابق انہوں نے کچھ نہیں پایا، نہ کوئی تہہ خانہ، نہ خفیہ کمرہ، نہ کسی کی موجودگی۔ صبح 5 بجے میری شفٹ ختم ہوئی۔ میں گھر گیا، خود کو یقین دلاتا رہا کہ سب ختم ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اسی رات میں نے خواب دیکھا، ایک تنگ سی سیڑھی جو زمین کے نیچے جا رہی تھی۔ جب میں جاگا تو میرے ناخنوں میں مٹی تھی۔ میں نے اگلے دن چھٹی لی، پھر اگلے دن بھی۔ چوتھی رات 2:43 پر میرا موبائل بجا، نہ کوئی نمبر۔ میں نے بنا سوچے فون اٹھا لیا۔ 911، میں نے کہا۔ اب آواز صاف تھی۔ پرس کون؟ تمہیں سننا نہیں چاہیے تھا، اس نے کہا۔ کیا نہیں سننا چاہیے تھا؟ ریکارڈنگز، آواز بولی، وہ تمہارے لیے نہیں تھیں۔ میرے کمرے کی لائٹ جھپکنے لگی۔ تم مجھے کال کیسے کر رہے ہو؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ میں گیا ہی نہیں تھا، آواز نے کہا، بس بہتر سگنل والی جگہ چاہیے تھی۔ میرے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی، بالکل میرے کان کے پاس۔ میرا فون وائبریٹ ہوا، ایک میسج آیا،
پیچھے مت مڑنا۔ فون بند ہونے سے پہلے آخری چیز جو میں نے سنی میری اپنی آواز تھی۔ 9 ایئرن ہیڈ سیٹ میں چیختی ہوئی